کہ شعبان کا مہینہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، یہ میں مانتا ہوں. جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے پیارے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے اگر دیکھا تو وہ شعبان کا مہینہ. یہ فضیلت کی بات ہے بھائی. پھر دوسری حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ، چونکہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، اور روزے آپ کثرت سے رکھتے تھے. کثرت کا مطلب یہ ہے کہ پورے مہینے ہی لگ بھگ 2-4 روزے چھوڑنے کے بعد پورے مہینے ہی روزے رکھتے تھے. لیکن آپ نے امت کے لیے یہ میسج دیا کہ شعبان کی 1 تاریخ سے 15ویں تاریخ تک، 15ویں شعبان تک آپ روزہ رکھ سکتے ہو، چاہے کنٹینیو رکھو یا ناگا کر کے رکھو. جی تو آپ ہر مہینے کی 1، 2، 3 کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 27، 28، 29ویں کا روزہ رکھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہمارے لیے ایک ٹائٹل نمونہ ہے آپ کی زندگی. آپ پیر کے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے. ہر ہفتے میں ایک بار آتا ہے نا پیر کا دن، سوموار. پیر نہیں سمجھتے سوموار سمجھو. پیر کا دن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں کثرت سے اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ میری ایک تمنا ہے کہ اللہ کے یہاں سے جب میرا بلاوا آئے تو میں روزے کی حالت میں. اللہ اکبر. تو یہ سنت ہے. اگر کوئی بھی مسلمان ہر مہینے کی 1، 2، 3، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں کا روزہ رکھے، اور اگر سب نہ رکھ سکے تو کم سے کم ہفتے میں پیر کا روزہ ضرور رکھے. یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ نفلی روزے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. اگر نہیں رکھتا گنہگار نہیں ہوگا، فرض روزے نہیں ہے بھائی. لیکن اللہ کے رسول کو چونکہ اللہ نے اتنی ہمت دی تھی کہ 10 مردوں سے بھی زیادہ ایک نبی کی طاقت ہوتی ہے، تو نبی کے لیے پورے شعبان کے روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن آپ نے یہ میسج امت کو دیا کہ 15ویں تاریخ کے بعد مت رکھو پورے شعبان کے روزے. کیوں؟ روزہ جو ہے طاقت میں کمی لاتا ہے، تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے اسٹرانگ جوان جن کی شادی نہ ہو، اللہ کے رسول نے ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہا. اس میں حکمت ہے کہ وہ زیادہ تر روزے سے رہیں جب تک شادی نہ ہو، کیونکہ ان کا نفس، ان کی خواہش، ان کی طاقت دبی رہے گی روزے سے، وہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. بڑی حکمت ہے. تو چونکہ نبی کے اندر اتنی طاقت تھی، آپ نے کثرت سے روزے رکھے پورے شعبان میں. اب ہم تو نبی کے برابر طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ہمیں اجازت یہ دی کہ 15ویں تاریخ تک روزہ رکھو، 1، 2، 3، 4 جو بھی رکھ سکو، اس کے بعد پھر بون کر دو. 15ویں شعبان سے خوب کھاؤ پیو اور اپنے جسم کو خوب توانائی اور طاقت میں لے آؤ، تاکہ آگے جو فرائض کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس کے لیے بالکل مستعد ہو جاؤ. جی اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں آنے پائے.